میرے دوستو، قرآن مجید کے 15ویں پارے کے آخر میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں۔ سورہ کہف کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی عظیم سورت ہے، اتنی مبارک سورت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے جتنے فضائل اور فائدے ہیں، اگر میں ان کو بیان کرنا شروع کروں تو پورا دن بیت جائے گا، لیکن اس کے فائدے اور فضائل بیان نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو، قرآن و سنت کے مطابق جو حدیث کے اندر اس کے فائدے اور فضیلتیں آئی ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ان کو سنیں اور جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جمعرات کی رات کو یعنی شب جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا تھا اور میرے پاس میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تلاوت کرتے ہوئے میرا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگ گیا۔ تو جب میں نے سورہ کہف کی تلاوت کو مکمل کیا تو میں نے دیکھا تو میرے گھوڑے کے اوپر آسمان پر ایک بادل ہے جس نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور ہماری فضا کو اس نے یوں سائے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ بادل جو تھا وہ چھٹ گیا، وہ چلا گیا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کیا چیز تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی، یہ جو تو سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا تھا وہ بادل نہیں تھا، وہ آسمان کے فرشتے تھے جو تیری سورہ کہف کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس تلاوت کو فرشتے سنتے ہیں اور اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرماتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سورہ کہف کو جمعے والے دن تلاوت کرتا ہے دوسرے جمعے تک اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں، ایک روشنی پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی پورا ہفتہ اس کے جسم سے نکلنے والے ہر عمل کو اللہ نورانی، منور اور روشن فرما دیتے ہیں۔ اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کی سوچ پاکیزہ اور روشن بن جاتی ہے، یعنی پورا ہفتہ اس کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل جو ہے وہ پاکیزہ، اچھا، ستھرا، نورانی، منور اور روشن ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب بھی ہم صبح کرتے ہیں ہر بندہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے پورے دن کے اعمال ایسے کر دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی میرے جسم سے شام تک ایسے اعمال ظاہر ہوں جو تیری رضا کا سبب بنے۔ جو بندہ سورہ کہف کی جمعے والے دن تلاوت کرتے ہیں تو پورا ہفتہ بندے کے جسم سے اللہ تبارک و تعالی نورانی، منور، روشن اعمال کا ظہور فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو یاد کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، اور جس گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو شیاطین سے، جنات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس گھر کے اندر آگ لگتی ہو اس گھر کے اندر بھی اگر سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے تو ہمارے تجربے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو آگ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جس گھر کے اندر جادو کا، جنات کا، اسیب کا سایہ ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں، وہاں سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام معاملات سے اس گھر کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔